أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. اس دفعہ ہمیں فقہ القلوب کے بیچ میں دھوکوں کے بارے میں پڑھا کہ کسی بھی انسان کو کس کس طریقے سے شیطان جو ہے وہ دھوکوں میں ڈال دیتا ہے. مغرور ہم کہتے ہیں نا اس کو پراؤڈ بندے کو یا ایروگنٹ بندے کو. عربی میں مغرور کا مطلب ہوتا ہے جس کو دھوکا لگا ہوا ہو، جو ڈسیپشن کا شکار ہو، جس کو کوئی مطلب صحیح بات کو صحیح سمجھ نہ رہا ہو. تو اتنے پیارے طریقے سے انہوں نے ڈفرنٹ چیزوں کو بتا دیا کہ ہر بندے کو شیطان دھوکے میں ڈال سکتا ہے، چاہے وہ نیکوکار ہے، چاہے وہ بدکار ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مومن ہے. اس کے جو ٹرکس اور ٹریپس ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے کسٹم میڈ ہوتے ہیں. وہ ایک ہی طرح کا چکر سب کے ساتھ نہیں چلاتا. اس کو پتا ہے کہ کس بندے کو کس ٹریپ میں ڈالنا ہے، کون سی بیٹ ڈالنی ہے. جیسے ڈالتے ہیں نا چوہوں کو پکڑنے کے لیے، ان کی فیوریٹ چیز رکھتے ہیں وہ وہ جو ٹریپ ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، ان کو ایسی خوشبو لگا دیتے ہیں، ایسا کوئی کھانا رکھ دیتے ہیں. تو وہ شیطان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو میں کیا اس کے لیے ٹریپ تیار کروں جس میں وہ آرام سے میرے چکر میں آ جائے گا. تو جو پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو کون سے سب سے زیادہ یعنی اس سبق کو پڑھتے وہی اتنی زیادہ پریشانی اتنا زیادہ جیسے ایک دم بندے کو فکر لگ جاتی ہے نا. اور علم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ فکر لگے. علم ہوتا ہی اس لیے کہ فکر تب لگتی ہے جب انسان کانشیس ہوتا ہے. جب بے پرواہ ہوتا ہے تو اس کو کون سی فکریں لگنی ہیں. لیکن جیسے جیسے وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، علم نور کی طرح اس کے دل کے سارے خانوں کو روشن کرتا جاتا ہے. کوئی کونا ادھر ایسا نہیں رہ جاتا دل کا کہ جہاں پر روشنی نہ جا رہی ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہاں کون سی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کون سی ڈینجرس اور ہارمفل چیز ہم نے دل میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. وہ علم نور بن جاتا ہے اور انسان ہر چیز کو کلیئرلی دیکھنے لگ جاتا ہے. آپ سوچیں کہ موسٹلی لوگ کیوں بے پرواہ ہیں، کیوں گناہوں کے اوپر گناہ کرتے جاتے ہیں اور بے فکر رہتے ہیں. دے ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ بیکاز علم نہیں ہے نا. جیسے علم آ جاتا ہے تو انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور خوف اس کو اس چیز پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ چینج ہو، وہ چینج لائے. کہیں اس کے کانسیکوینس کو میں اس کا کانسیکوینس برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر مجھے چینج ہونا ہے. خوف جو ہے نا انسان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کے پیچھے کتا بھاگنے لگ جاتا ہے کاٹنے کے لیے، تو وہ بندہ اگر کبھی بھی نہیں نہ بھاگا اس وقت بھاگے گا. اس وقت اس کو سب کچھ بھول جائے گا کہ میری ٹانگوں کو کیا ہے اور میں کبھی نہیں کچھ بھی نہیں یاد رہے گا. بس یہ یاد رہے گا کہ میں نے اپنی سیفٹی کے لیے کسی جگہ پہ بھاگ کے پناہ لینی ہے کہ یہ جانور کبھی کہیں مجھے کاٹ نہ لے. تو جب آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ نہ بیٹھیں کہ بس جا کے سننا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے اور بس پھر اٹھ کے تو واپس اسی زندگی میں نہیں، کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے اور اس کی درستگی کا بندوبست کریں یہ اور کانشیس ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. We need to stay conscious. This life is too short. ابھی میں وہ ان کا سن رہی تھی
پہلے تو یہ کہ کسی نے کہا کہ اچھی تو باتیں ساری ہیں حسن اخلاق کی کتاب میں، اور ہم سیکھ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن چینج از سو ڈیفیکلٹ، چینج از سو ڈیفیکلٹ، تو چینج از آلویز ڈیفیکلٹ. کرے کوئی اپنی چھوٹی سی بھی اپنی ہیبٹ کو بھی چینج کر رہا ہو نا، تو وہ بھی لوگوں کی، جن لوگوں کو رات کو دانت برش کرنے کی عادت نہیں ہوتی، ان کو یہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرگل میں ڈالنا پڑتا ہے. چھوٹی سی عادت ہے، 2 گھڑی لگتی ہے کہ برش کر لیں، رات کو آپ کا منہ صاف ستھرا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے سویا کرتے تھے. لیکن یہ مشکل ہے، اسٹرگل ہے. تو اگر اخلاق کو بدلنا ہوگا نا، یہ تو آپ کی ریپیٹڈلی کوئی کام کیے ہوئے آپ کی عادتیں بن جاتی ہیں اور آپ کے اخلاق کا حصہ بن جاتی ہیں. لیٹ سے کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ ریپیٹڈلی غصہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ بن جاتا ہے، ایک حصہ بن جاتا ہے، ایک اس کی کوالٹی بن جاتی ہے. He or she is known by this habit of hers. کہ وہ والی، وہ جس کو بہت غصہ آتا ہے. اب یہ کیا ہوا؟ یہ ایک پہچان بن گئی نا، ایک چیز کو بار بار ریپیٹڈلی کیا. اب وہ عورت یہ کہہ رہی ہے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کوئی آسان کام ہے؟ جس چیز کو آپ نے اتنی سال سے کیا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھا اور کہا مجھے تو غصہ چڑھ جاتا ہے، میں تو رک نہیں سکتی، میں تو بہت کچھ کہہ دیتی ہوں، بس میرے سے تو یہی ایکسپیکٹ کرنا. تو پھر آپ نے اس کو پکا کیا ہوا ہے نا، تو بس اس کو سے میں ڈپریشن لگی. ایسے واقعات کچھ ہوئے، کچھ تو ایسے کہ مرنے کے قریب بندہ آ جاتا ہے، اسٹیمپیڈ ہونے لگی. اور 2 ایسے واقع تھے جن کی وجہ سے میں بہت دکھی ہوا. اور وہ کیا تھے کہ میں اب کہا کہ میں چائے پی کے آتا ہوں اور میں اکیلا جاؤں گا، میں جا کے پی کے آؤں. اور جب میں چائے پی رہا تھا تو میں دیکھا کہ ایک بابا جی کو سن اسٹروک ہوا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے اور بیمار لگ رہے تھے. اور میں ان کی طرف دیکھتا اور کہتا ان کی مدد کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، اور اگر میں ان کی مدد کرتا ہوں تو وہ پورے کے پورے گروپس جو میرے تیار ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے. And I kept on thinking and I went away. اور میں نے یہ سوچا کہ کوئی ان کی اور مدد کر دے گا، لیکن کہیں گروپ کے لوگ جو ہے نا لیٹ نہ ہو جائیں. And that was a big regret for me کہ میں نے یہ کام کیا، کہ میں اس کو چھوڑ کے آ گیا. کیا بنا ہوگا ان کا، میں نے کیوں نہیں مدد کی. اور ایک اور دفعہ میں کہ ہم حج کے ٹینٹس میں تھے اور سیلاب آ گیا تھا اور انہوں نے بند کیے تھے دروازے، اور ایک عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی اور اس نے کٹکھٹایا کہ مجھے اندر آنے دو. تو جو گارڈ تھا اس نے کہا نہیں، اور وہ عورت آرام سے آگے چلی گئی پریشانی کی حالت میں. اور میں نے کہا کہ کیا ہو جاتا کہ تم اس کو اندر کر دیتے، کیوں نہیں اس کی مدد کی. لیکن وہ ریگریٹ بھی ان کے دل کے اندر رہ گیا کہ کیا بنا ہوگا اس کا، کہ اگر ہم دروازہ کھول دیتے، ہم زور لگاتے، ہم سارے مل کے کہتے نہیں وہ آنا ہے آنا ہے آنا ہے، تو وہ روک تو نہیں سکتا تھا، کوشش نہیں کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ کبھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. جو آپ کی نظر میں، آپ اپنی نظر میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے،
کہ کوئی اور کر لے گا. نیور ایور ڈو دیٹ. جو بھی موقع ملے وہ فوراً کے فوراً اسی وقت ڈیسائیڈ کر کے اس کو فوراً گریب کر لیں اور اس کو کر لیں. ایک یہ ایسا بندہ جو اتنا سیلف لیس ہو کے اتنے کام کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں ریگریٹ ہے، اس کو وہ ہانٹ کرتی ہے ریگریٹ. میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آج اگر ہم نیکیوں میں سست ہو جاتے ہیں، ہر کوشش تو کریں نا. ایک دفعہ میں کامیاب ہوں گے، 2 دفعہ میں پھسلیں گے، پھر 2 دفعہ میں کامیاب ہوں گے، ہو سکتا ہے 3 دفعہ پھسل جائے. ایٹ لیسٹ یو ٹرائنگ یور بیسٹ. کوئی ایک کہ وہ کوشش بڑھ ڈالتا ہے. آپ یہ دعاتے ہیں اللہم اللہ سہل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اور یہ دعا ہے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت. ہمارا تو پورا کا پورا توکل اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اخلاق کو سنوار دیں، ان کو گائیڈ کر دیں. آپ کے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. میں نہیں کر سکتی on my own. I won't be able to change. میں نے کتنی احادیث سن لی ہیں، کتنی آیتیں سن لی ہیں، لیکن میں چینج نہیں ہو سکتی جب تک آپ مدد نہیں کریں گے. وصرف عنی سیئہا، اور مجھے اس اخلاق کی برائی سے، اس کی سو سے بچائیے، کیونکہ میں آپ کے سوا اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پڑھ تو بہت کچھ رہی ہوں لیکن میرے اندر چینج نہیں آ رہی، تو دعا پہ زور ڈالیں، کوشش کریں اور دعا پہ زور کریں اور تڑپ کے مانگیں. اللہ دنیا کے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کتنی نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں. وہی 24 گھنٹے جو مجھے ملے ہیں ان کو ملے ہیں، وہ کیوں اتنا کچھ اچیو کر لیتے ہیں، میں کیوں کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا گناہ ہے، کون سی چیز ہرڈل بن رہی ہے؟ اللہ جو بھی مشکلیں اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے اور میرے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے. جو بھی دعا تڑپ کے آپ مانگیں گے وہ ضرور بال ضرور قبول ہوگی، جس میں آپ کا دل حاضر ہوگا، جس میں آپ کی نیت ہوگی. اکثر و بیشتر دعائیں ہم ایسے مانگتے ہیں جس میں نیت ہی کوئی نہیں ہوتی، کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا، بس منہ سے زبان سے وہ کتاب پکڑتے ہیں، اول سے آخر کتاب پڑھ دی دعاؤں کی. کیا آپ کی یہ نیت تھی کہ آپ نے غصہ چھوڑنا ہے؟ کیا آپ کی یہ نیت تھی کہ آپ نے بے ایمانی چھوڑنی ہے؟ کیا آپ کی یہ نیت تھی کہ آپ نے جھوٹ چھوڑنا ہے؟ صرف رٹے کے طور پر کوئی چیز کو پڑھنا اور گزار دینا، اور یہی تو پڑھا تھا اس میں ہم نے فقہ القلوب میں کہ جو گناہگار ہیں ان کو دھوکہ دلاتا ہے اللہ بہت رحیم اور کریم ہے. وہ کوئی اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ پکڑے گا کوئی نہیں، جانے دے گا، اس کا رحم بہت بڑا ہے. جو نیکوکار جو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوں ان کو یہ بتاتا تم تو اتنی کلاسیں اٹینڈ کرتی ہو، اتنی کلاسیں پڑھاتی ہو، تمہارا تو عیش ہے، بس یہ وہی مجلس ہے نا جس کے اوپر بس چھوڑ دو اور کچھ نہ کرو، بس پڑھو پڑھاؤ. جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو یہ کہتا ہے تم صدقہ اتنا کرتے ہو، نماز نہیں بھی پڑھتے، تو کیا صدقے کی وجہ سے وہ دعا ایسی دے گا کہ جنت کے سارے 8 دروازے تمہارے لیے کھل جانے. جو عالم ہے ان کو کچھ اور کہہ رہا ہے، جو جاہل ہے ان کو کچھ اور کہہ رہا ہے، پر پھنسا رہا ہے سب کو. اور پتہ ہے آپ کو کہ ان سب چیزوں میں یعنی پڑھنا پڑھانا بھی اچھا ہے، صدقہ خیرات بھی اچھا ہے، ذکر اذکار بھی اچھا ہے، نوافل بھی اچھے ہیں، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ گڑبڑ کس جگہ پر ہوتی ہے؟ نیت کے اندر. نیت کو گڑبڑا دیتا ہے، لوگوں کے اندر خود پسندی پیدا کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، دوسروں کو گناہگار کہنے لگ جاتے ہیں اور اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید ایک کام کر کے اور اس میں بھی نیت خراب ہے تو کوئی بات نہیں. تو جب تک ہم اپنی نیتوں کو بار بار ری چیک کرتے
اور اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے. اللہ کے لیے خالص پتہ کیسے کرتے ہیں؟ You repeatedly tell yourself, I'm doing this for Allah. I'm doing this for Allah. میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہی, مجھے کوئی اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. جیسے نا ایسے سمجھے جیسے آپ کی نا تاریں جڑی ہوئی ہیں ساری دنیا سے, آپ کے خاندان کے ہاتھ میں آپ کی کچھ تاریں ہیں, ایسے جیسے وہ آپ کے کنیکشن نہیں ہوتے, ایسے امیجن کریں کہ بہت ساری تاریں آپ سے نکلی ہوئی ہیں, بہت سارے دھاگے ہیں جیسے تعلق کے, اور وہ سب چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پکڑ کے کینچی سے سب کو کاٹ دیں کہ اس کے لیے اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ مجھے میرے سے ساتھ اچھا کرے, بچوں کے لیے اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے, ماں باپ کے لیے اس لیے کر رہی ہوں کہ ذرا سارے لوگ کہیں کہ میں ماں باپ کی بہت فرما بردار ہوں, بہن بھائیوں کے ساتھ اس لیے کر رہی ہوں, کسی کے لیے نہیں. سب کے ساتھ نیکی کروں گی لیکن نیت اللہ کے لیے ہوگی. یہ جو میں اپنی فرینڈ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا یا عمرے پہ جاتے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی نہیں گیا تو دعا کریں کہ چاہے جاتے ہیں نا, وہاں پر نہ آپ کو کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے, نہ آپ کو اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے بہن بھائیوں بچوں کا کوئی غم ہوتا ہے, نہ آپ کو کمانے کی کوئی فکر ہوتی ہے. حالانکہ these are all very important parts of your life, but when you go over there, what is your focus? You go to the masjid, حرم واپس, حرم واپس, حرم واپس. ہر نماز کے لیے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ ادھر ہی ٹھہر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اگلی نماز کا انتظار ہوتا ہے, آپ کو اپنے ذکر اذکار کی فکر ہوتی ہے, آپ کو طواف کا فکر ہوتا ہے, آپ کو قرآن کا فکر ہوتا ہے, اور آپ کے بچے بھی پیچھے پل رہے ہیں, آپ کے رزق کا بھی بندوبست ہو رہا ہے, سب چیزیں چل رہی ہیں, لیکن آپ فوکسڈ ہو, آنا جانا اللہ 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 اللہ. تو میں اپنی فرینڈ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو سبحان اللہ, یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان کا فوکس یہ ہو کہ وہ میری عبادت کریں. یہ جو باقی کی چیزیں ہیں نا وہ ہوتی رہیں گی, پارٹ آف آور لائف. پیپل آر گوئنگ ٹو بیکم اے پارٹ آف آور اسٹوری, اور سارے کام ہوتے رہیں گے, لیکن ہمارا فوکس کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. بچے بھی پل جائیں گے, روٹی روزی بھی مل جائے گی, کیونکہ وہ ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ہم نے کس چیز کی ٹیک کیئر کرنی ہے؟ اللہ کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر کے. جس دن ہم کو یہ سمجھ آ گیا نا, ہم مکہ گئے اور ہم نے اس چیز پر غور کر لیا کہ سب چیزیں میرے پیچھے بھی تو چل ہی رہی ہیں نا, سارے وہ کام جو میں کرتی تھی وہ پیچھے ہو رہے ہیں, اور میں فوکسڈ ہوں. تو جب میں واپس بھی پلٹ کر جاؤں گی تو میں اسی طرح فوکسڈ رہوں گی اللہ کی عبادت پر, اور ہاں میں یہ کام کرتی رہوں گی, کام چلتے رہیں گے, یہ کام رکنے نہیں. لیکن میری اللہ کی عبادت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ظاہر اور غائب میں صحیح کر لوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے کام ظاہر اور غائب میں میرے صحیح کر دیں گے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیت ہی نہیں ٹھہرتی, اور اس نیت کو فوکس کرنے کے لیے ریپیٹڈلی یو ٹیل یور سیلف کس وجہ سے کر رہی ہوں, کسی کو کھانا کھلا رہی ہوں تو کیوں, کسی کو کپڑا پہنا رہی ہوں تو کیوں, کسی کو صدقہ خیرات کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں. اگر ان بندوں کے لیے کر رہی ہوں تو بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے مجھے دینے کے لیے. ایک بول کے انہوں نے زندگی میں سے میرے غائب ہو جانا ہے, اور کیا ملا مجھے. اور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا کتنی اللہ کے لیے نیت خالص ہے, تو چیک کریں کہ جب کوئی آپ کی کسی نیکی پہ تعریف کرتا ہے تو آپ نہال ہو جاتے ہیں, اور جب کوئی آپ کے اوپر جرا کرتا ہے, آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے, تو کیا آپ غم کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تو پھر ابھی درستگی کا کافی ضرورت ہے.
لوگوں کا آپ کی نیکی کے اوپر تعریف کرنا ڈزنٹ مین کہ آپ کی نیکی جو ہے قبول ہو گئی ہے. یو نیڈ ٹو اسٹے الرٹ. یہ اس نے تعریف کر دی, مجھے کیا ملا؟ I didn't do it for this appreciation, this praise. No. میرا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں, اور وہ مجھے پتا نہیں, وہ مجھے قیامت کے دن پتا چلے گا. میں ڈرتی ہی رہوں گی کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں. اگر وہ عشرہ مبشرہ جو تھے ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں, حذیفہ اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, میرا نام تو ان منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. آپ جسٹ امیجن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ یہ پوچھ رہے ہیں, کتنا ڈرتے ہوں گے. یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں بدبخت لکھا تو اس کو بدل کے خوش بخت لکھ دیں, آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بہت ضرور سوچا کریں کہ یہ میرے پڑھنے کی نیت کیا ہے, میں اس وقت کس نیت کے ساتھ آئی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نیت کو خالص اپنے لیے کر لے, اور جب تو کرے گا تو پھر مجھے توفیق بھی مل جائے گی, عمل کی توفیق بھی ملے گی جب میری نیت خالص ہوگی. تو حدیث پڑھتے ہیں آج ہم اپنی, آئی تھنک آپ کی بک میں 125 ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وبارک وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد البتہ تحقیق یعنی کنفرمڈ بات ہے, رأیتو میں نے دیکھا, رجلاً ایک شخص کو, یتقلبو آتے جاتے ہوئے, فی الجنتی جنت میں, وہ مزے کر رہا تھا, مصروف تھا جنت میں, فی شجرتن ایک درخت کے معاملے میں, قطعها کاٹ دیا تھا اس نے اس کو درخت کو, من ظہر الطریق راستے میں سے, راستے کے سامنے سے, کانت تؤذی الناس تھا وہ درخت تکلیف دیا کرتا لوگوں کو. یعنی وہ ایک ایسی جگہ پہ جھاڑی یا درخت جو کچھ بھی تھا جو لوگوں کے راستے میں تھا اور لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اب پتہ نا ایک راستہ بن جاتا ہے جس پہ بہت سارے لوگ, جیسے پگڈنڈی ہوتی ہے, اس وقت کوئی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی, تو ایک راستہ تھا جس پہ چلتے تھے لوگ, لیکن ایک ایسا درخت تھا کہ جو لوگوں کو بادر کیا کرتا تھا ان کے سفر میں. تو اس نے وہ کاٹ کے وہ چیز ہٹا دی تاکہ لوگوں کو آرام مل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کے بدلے میں جنت عطا فرما دی. اب حدیث کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت نیک بندہ ہو, ظاہر ہے جس نے سیلف لیس ہو کے اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی لوگ اور کیوں نہیں کاٹتے, آؤ بھی تم بھی میری مدد کرو. نیت اس کی خالص ہوگی, محبت کے ساتھ اس نے کیا ہوگا, اللہ کی نیت کے ساتھ کیا ہوگا, اور چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھا ہوگا کہ یہ میرے کرنے کا کام ہے, میں کر لوں, میں انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اور کرے گا. تو ایسی احادیث سن کر آپ یہ سوچا کریں کہ میں نے بھی کوئی بھی چیز جو کسی کو تکلیف دے رہی ہے, میں جلدی سے وہ خود گریب کر لوں, اپرچونٹی کسی اور کے لیے نہ چھوڑوں, مجھے کرنی ہے یہ نیکی. ہو سکتا ہے کہ ہر نیکی پہ یہ سوچا کریں, ہو سکتا ہے کہ یہ وہ نیکی ہو جو مجھے جنت میں لے کے جائے گی. جب آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے نا تو پھر آپ نیکیاں اٹھانے لگ جائیں گے. اور اس طرح سے نہیں سوچنا ہوتا کہ اچھا اس نے درخت کاٹا ہے, بس یہ نیکی میں اپنی زندگی میں پکڑ لیتی ہوں کہ میں اسی پہ فوکس کر لیتی ہوں. نہیں, ہر طرح کی نیکی کرنی ہے. ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس بندے کی اور کون سی نیکیاں تھیں, آن ٹاپ آف دیٹ اس نے یہ کام کیا, اور اللہ سے, اور یہ ہم چانس پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم نماز بے شک نہ پڑھیں, نماز نہیں پڑھی جاتی, میں یہ کام کر لوں گی کہ لوگوں کے راستے میں سے ان کی اذیت کی چیزیں, یہ پتھر ہٹا دیا, یہ
کیونکہ میں نے حدیث میں سنا ہے کہ اس نے یہ چھوٹا سا کام کیا تھا، اس کو جنت مل گئی تھی. تو اگر میں نماز نہیں بھی پڑھتی تو کوئی بات نہیں، اگر میں روزہ نہیں بھی رکھتی تو چلو یہ تو کام کر رہی ہوں نا. یہ نہیں کر سکتے. بیسک فاؤنڈیشن والے کام کرنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کو چانس پہ نہیں چھوڑنا. جیسے بندہ کہتا ہے نا ٹریول کر رہا ہو تو پاسپورٹ نہیں رکھا اور کہہ رہا ہے چلو جی ڈرائیونگ لائسنس تو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ جہاز والے مجھے چڑھا ہی لیں، میری آئی ڈی تو ہے نا میرے پاس. وہ کہیں گے ادھر سائڈ پر ہو. کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو چانس پہ نہ رکھیں، پرفیکٹ کام کرنے کی کوشش کریں. بیسک کیا ہے ہمارے دین کی؟ بیسکس کو کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ بندہ اس کے احکام کو مان جائے. 5 وقت کی نماز کہی ہے پڑھیں، وہ چھوڑ کے اور کوئی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس کو کریں جو کام کرنے کا ہے. روزے کا وقت آیا تو روزے رکھیں، ٹھیک ہے نا. جو بیسکس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے وہ کریں، بہت ضروری، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہر وہ نیکی جو آپ کے راستے میں آتی ہے اس نیکی کو کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو محمد شریف کا سنایا نا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے دے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. He was telling that and he was crying کہ وہ نیکی کے کام میرے ہاتھ سے کیوں رہے، کیسے میں نے چھوڑ دیا. میں آئندہ کبھی بھی یہ نہیں کروں گا. میں آئندہ کبھی بھی، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے موقع دیا، میں کبھی بھی نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو، چاہے کتنی بھی دیر لگ رہی ہو اور مجھے لگ رہا ہو کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے، لیکن وہ نیکی اگر مجھ سے چھوٹتی ہے اور میری موت آ جاتی ہے اور بڑی نیکی کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا، پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا. تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کانشیس، اور یہ کہ انسانوں کے لیے خیر کا سبب بن جائے. کون سی اور ایسی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جیسے کسی کے راستے میں کوئی چیز، اکثر و بیشتر تو گھر میں ہی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، سارے گزریں گے، کوئی نہیں ہٹائے گا اس چیز کو. آپ کہتے رہیں گے یہ دیکھیں جی صبح سے یہ چیز پڑی ہے، کسی نے نہیں ہٹایا. ویکیوم کر کے راستے میں ویکیوم پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے چھلانگے لگا لگا کے جا رہے ہوتے. اٹھا دے کوئی، اور جب کوئی اٹھا دیتا ہے تو پھر سب طرف اعلان ہوتا ہے صبح سے یہاں پہ پڑا تھا، کسی نے نہیں چھیڑا، یہ میں نے اٹھایا، گئی نیکی برباد ہوگی. وہ اللہ کے بندے اگر اٹھا دیا تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آپ نے وہ نیکی کر لی، خاموشی سے کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تربیت دینا کوئی اور بات ہوتی ہے اور طنز کرنا کوئی اور بات ہوتی ہے، اپنی نیکی کا روب جمانا کوئی اور بات ہوتی ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہر چیز میں فرق کرنا سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نیکی کریں اور کس طریقے سے ہم نے ادب سکھانا ہے. تو اس پہ اگر ہم مسجد جائیں تو لوگ ٹیشو پیپر چھوڑ جاتے ہیں، اپنی بوتلیں چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ کراہت محسوس کرتے ہیں کہ کسی کے ناک کسی نے پونچھا ہوا ہے یا منہ پونچھا ہوا ہے، اٹھانا ایک اور ٹیشو لیں، اس سے وہ اٹھا کے پھینک دیں، کیونکہ لوگوں کو کراہت آتی ہے. اس جگہ پر ہم سجدہ دیتے ہیں، اس جگہ پر ٹیشو پیپر کسی نے چھوڑ دیا. اکثر و بیشتر آپ مساجد میں جاتے ہیں یا کسی بھی پڑھنے پڑھانے والی جگہ بھی جاتے ہیں، جوتے سب نے الٹے پلٹے چھوڑے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو پاؤں کے ساتھ ہی، اگر نہیں ہاتھ لگانا چاہتے، پاؤں کے ساتھ ان کو درست کر دیں، راستے میں سے ہٹا دیں، کوئی ٹرپ نہ کر جائے، کوئی ٹھوکر نہ کھا جائے اس سے اور گر نہ جائے. ٹھیک ہے نا. سو دیر آر سو مینی. کیلے کا چھلکا اکثر و بیشتر نظر آتا ہے، اور اگر آپ مال میں جاتے ہیں تو یہ جو شاپنگ بیگ ہوتا ہے اس سے بہت برا پھسلتا ہے انسان، وہ سائڈ پہ کر دیا اٹھا کے. یعنی کوئی بھی نیکی جو آپ کے راستے میں آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے، تو خیر خواہی کے ساتھ، ہائی کوئی گر نہ جائے، ہائی کوئی ٹھوکر نہ کھا جائے. اور اگر مجھے ٹھوکر لگی ہے تو میں تو ضرور ہی اس کو ہٹاؤں گی. اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی وہ ابری ہوئی چیز ہوتی ہے راستے کے بیچ میں، تو آپ اس جگہ پہ کوئی ایسا نشان رکھ دیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں یہ ٹھوکر کھاتے ہیں، کیونکہ وہ راستے میں سے نہ تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں نہ ہٹا سکتے ہیں،
کوئی چیز رکھ دیں, کوئی سائن لگا دیں, لیکن نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. اور اگلی حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نفسا, جس نے تکلیف دور کی, نفسا کا مطلب ہوتا ہے غم کو دور کرنا, تکلیف کو دور کرنا, عن مؤمن, کسی مومن سے, قربتم من قرب الدنیا, دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی بھی تکلیف کو, کس نے کسی کا غم دور کیا, بائی ڈوئنگ واٹ, دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر کے, سختی کو دور کر کے, تو اس کو کیا ملے گا؟ نفس اللہ عنہ قربتم من قرب یوم القیامہ, تو اللہ تعالیٰ اس سے سختی کو دور کر دے گا, تکلیف کو دور کر دے گا, کس دن کی؟ قیامت کے دن کی. قیامت کے دن کیا حال ہونا ہے؟ اگر آپ وہ پڑھ لینا قیامت کے حالات, ایک پورا کورس کروایا تھا استاذہ نے قیامت کے حالات کے اوپر, کہ ہر بندے کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس دن, کس قدر وحشت اور خوف اور پریشانی, چھوٹی چھوٹی اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے اور وہ بہت بڑے لگ رہے ہوں گے, کہ آج تو میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی, آج تو کوئی کرنسی نہیں چلے گی, آج تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی یا برائی کی کرنسی چلے گی, کیا کروں گی؟ کوئی میرا ساتھی نہیں, کوئی میرا مددگار نہیں, کسی کو آواز نہیں دے سکتی, کسی کو فون نہیں کر سکتی, کسی طرح جان نہیں چھڑا سکتی. تو دنیا میں کسی کے تکلیف کو دور کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کی وحشت, اس دن کی پریشانی, اس دن کی سختی کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ لوگ جن کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کوئی ریگریٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو سوچیں کہ کیا کیا تکلیف کسی کی دور کر سکتے ہیں. یقین کریں کہ کبھی کبھی تو آپ کی دو باتیں ہی کسی کے لیے کافی ہو جاتی ہیں دنیا کا قرب ہٹانے کے لیے. آج کل موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے؟ ڈپریشن ہے, اینزائٹیز ہیں, فضول کی فکریں جو ان کو لگ جاتی ہیں, اور وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ دین سے دوری, نماز سے دوری, گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اور ایک کہانی شروع ہو گئی ہوتی ہے ڈپریشن کی. تو یو نو وٹ, آپ کا تھوڑا سا ٹائم, آپ کی تھوڑا سا مشورہ, آپ کی تھوڑی سی دلجوئی, تھوڑی سی محبت, وہ کافی ہو جاتی ہے دوسرے کے تکلیف کو دور کرنے کے لیے. آہستہ آہستہ, سلولی اینڈ گریجولی آپ اس کو اچھا راستہ دکھا دیتے ہیں, اور آپ کے الفاظ ایسے جیسے اس کے لیے ایک ہورائزن کھول دیتے ہیں, اس کو پورا آسمان کھلا کا کھلا نظر آنے لگ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو جیل میں بند دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کی مدد کی وجہ سے ایک دم اس کے لیے دنیا کھل جاتی ہے. کبھی کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی تھوڑی سی مدد, اور اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ کا دوسروں کو انکریج کرنا کہ اس کی مدد کر دیں, وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور جب اس کی تکلیف دور ہوتی ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے لیے دعا کریں. کبھی بھی نیکی کر کے اگلے بندے کو یہ نہ کہیں کہ بس جی آپ میرے لیے دعا کر دیں. یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نیکی کا بدلہ ہے جو آپ نے لے لیا. Don't expect more. Whatever you did, you just took it back. آپ نے ان کو کہہ دیا بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کیسے ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ اتنی نیکی کی, آپ آگے سے کہہ دیتے ہیں بس دعاؤں میں یاد رکھیں. ڈونٹ سے دیٹ, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو اور برکت کی دعا دے دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب کرے, آپ کو اور خوشیاں دے, آپ کی تکلیفوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو جائے. اللہ ہی کے لیے کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے کروایا ہے.
کسی کو آپ کی مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کسی کو آپ کی فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کسی کی سبحان اللہ اگر آپ سوچیں آپ کی خاموشی بھی ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے. کسی وقت نہیں بولنا چاہیے. اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں. تو من نفس عن مؤمن کربتن من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتن من کرب یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری ساری نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے لیے، اس دن کے لیے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا میں بھی اس کی خیر پہنچائے اور ہمارے دل کو الرٹ کر دے. ہم دیکھیں تو صحیح لوگوں کے چہروں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، کون سی تکلیف اور کون سی پریشانی میں ہم تو اپنی تکلیفوں سے نہیں نکلتے کہ دوسروں کی مدد کر سکیں. چاہتی کہ لوگ میری مدد کریں، لوگ مجھ سے کریں. جب ہم اپنی فکروں، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب آپ یہ لکھا ہوا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس حدیث کا آخر ہے، چلیں پھر آخر میں جا کے بتاؤں گی کہ جب تک ایک بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ ود یور لمیٹیشنس، اینڈ آپ کی مدد وہ کر رہا ہے جس کے لیے کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. سبحان اللہ، امیزنگ. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو کوئی آسانی پیدا کرتا ہے کسی مشکل والے کے لیے، جو مشکل میں ہے اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں آسانی دے گا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں کتنی مشکل اور کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی ہے، لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. تو اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام کرا لے کہ میں ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی مدد کر دوں، کوئی لوگوں کو انکریج کر دوں، خود اپنے پیسوں میں سے نکالوں، اپنے کپڑوں میں سے نکالوں، اپنے جوتوں میں سے نکالوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ نیت ہے کہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. کتنی مشکل میں لوگ ہوتے ہیں، کیسی پریشانی میں ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ جو قرض دار ہوتا ہے، جیسے کسی نے آپ سے قرض لیا اور وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ قرض واپس نہیں ادا کر سک رہا. اس نے 1 مہینے کا ٹائم لیا تھا، دوسرا مہینہ بھی چڑھ گیا، تیسرا مہینہ بھی چڑھ گیا، اور وہ کوشش کر رہا ہے اور وہ آپ کے پیسے واپس نہیں کر پا رہا. تو آپ اگر اس کے لیے یسر پیدا کرتے ہیں، آپ اس کو مہلت دیتے ہیں، تو ہر دن اس صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا جتنے پیسے اس کو آپ نے دیے ہوئے. لیٹس سے آپ نے 1 لاکھ دیا ہے، 50,000 دیے ہیں، 10,000 دیے ہیں، اور جیسے وہ ختم ہو مہلت، جو پہلی مہلت آپ نے دی تھی، اب ہر روز آپ کو اتنے صدقے کا ثواب مل رہا ہے. ایسا کوئی دنیا میں کوئی آپ کو بزنس کرائے گا؟ جب تک کہ وہ آپ کو لوٹا نہیں دیتا تب تک آپ کو ہر دن اس صدقے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، جیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آسانی پیدا کریں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے لیے اخلاص، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی رضامندی کے لیے میں سارا کچھ کر رہی ہوں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. اچھا، جب اگر آپ نے نہیں چاہا کہ میری تعریف لوگ کریں لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں، تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دنیا میں جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے مومن کے لیے. آپ نے نہیں چاہا کہ کوئی میری تعریف کرے. آئی ڈونٹ ایون نیڈ دیٹ. مجھے نہیں ضرورت کسی کی تعریف کی، میں نے کیا ہی اللہ کے لیے. تو پھر اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کہ کوئی تعریف کر دیتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ سبحان اللہ،
آپ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میری نیکی ضائع ہو گئی، آپ نے یہ کیوں مینشن کر دیا، میری نیکی ضائع ہو گئی. ایسے نہیں کہنا چاہیے. جب آپ نے نہیں چاہا تھا اور اس نے تعریف کر دی تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی تعریف کرنے لگ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا، اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور پریشانیوں میں نہیں لگ جانا ہوتا. یہ مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ جو انہوں نے کوشچن کیا کہ اگر کسی نے ڈیڈ لائن ہی نہیں مقرر کی ہوئی اپنے ڈیڈ کی تو پھر کیا ہوگا. اس کا آنسر مجھے نہیں پتا کہ میں کچھ بھی آنسر دوں، پوچھ کے بتا سکتی ہوں. لیکن ایک یہ آسانی دی نا آپ نے قرض دیا تو اس کی مشکل کو آسان کیا نا، تو کم از کم اس میں تو آپ انٹر ہو گے نا. وَمَيَّسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے آسانی کرے گا. الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. صحیح ہے نا. تو ومن ستر مسلمن، اور جس کسی نے پردہ پوشی کی، ڈھکا کسی مسلم کو، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دے گا اس کے برائیوں کو دنیا اور آخرت میں. یہ ابھی میں یہ پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد میں آپ کے کوشچن کو آنسر کرتی ہوں. اور جس کسی نے پردہ پوشی کی کسی بھی مسلمان کی تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت میں. کتنا دل چاہتا ہے کہ ہماری برائی کسی کے اوپر نہ کھلے، کبھی ہم امبیرس نہ ہوں، اور اسپیشلی قیامت کے دن ہم امبیرس نہ ہو. دنیا میں تو ہم لبادے اوڑے رہتے ہیں اور لوگوں کو ہمارے اندر بار کا نہیں پتا ہوتا، تو کتنی شرم کی بات ہو گئی قیامت کے دن وہ برائیاں کھل جائیں اور سب کو پتا چل جائے. ہاں، دنیا کی امبیرسمنٹ سے بڑھ کر قیامت کی امبیرسمنٹ ہوئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی مسلمان کو ڈھک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو ڈھکے گا اور دنیا میں بھی آپ کی پردہ پوشی کرے گا. دنیا میں آپ کی برائیاں کسی کو دکھیں گی نہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو امبیرسمنٹ سے اور برے کانسیکوینس سے بچائے گا. آپ نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کو بے عزت نہیں ہونے دیا. جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ کسی کی برائی ہو رہی ہو تو پھر آپ اس کا ساتھ دے دیں اور مطلب اس کو ڈھانپنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی کا پتہ چل گیا، اس دفعہ استاذہ نے بتایا کہ کسی عورت سے بات کرتے ہوئے اس عورت نے کسی بڑے امپورٹنٹ بندے کے بارے میں بتا دیا کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے. اب وہ بات استاذہ کے ہسبینڈ کو بھی پتا، یعنی ان کو نہیں پتا تھی لیکن اس بندے کا پتا تھا. تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں اتنی ہوئی کہ میں ان کو بتا دوں کہ اس بندے نے یہ کیا، لیکن میں نے روک ہی رکھا. میں نے سوچا کہ اگر میں ان کو بتا بھی دوں گی تو اگر یہ خبر غلط نکل آئی تو مصیبت میرے سر کے اوپر پڑ جائے گی، اور اگر سچ بھی ہے تو ان کو بتانے سے کیا فائدہ ہوگا. تو کہتی ہیں کہ اتنی اسٹرگل کرنی پڑی کہ میں یہ بات نہ بتاؤں، اس کا پردہ رکھوں، اور نہیں بتایا انہوں نے. تو یہ کہہ رہی تھی کہ جب یہ پتا چل جاتی ہے نا، کوئی سیکرٹ کسی کا آپ کو پتا چل جاتا ہے تو آپ کا بڑا دل ہوتا ہے کہ اس کو بھی بتا دوں، اس کو بھی بتا دوں کہ مجھے یہ خبر مل گئی ہے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ میڈیا کیا کر رہا ہے، ہر خبر جھوٹی سچی لا کے تو بتا دیتے ہیں، لوگوں کے پردے کھول دیتے ہیں. اور اب لوگوں کے منہ کھل گئے ہیں اس معاملے میں کہ وہ کسی کا بھی پردہ کھولنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بدلے میں کیا ہوگا، ان کے اپنے پردے کھل جائیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، آج وہ کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے اٹھ کے ان کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ جو مسلمان کا ستر رکھے گا اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں ستر رکھے گا. اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کلاس میں کہ جن لوگوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے گھروں میں، پولیٹیشنز کو کر لیا، اور ان کے جو بھی وہ کارنامے کرتے رہتے ہیں وہ کر لیا، ہمیں ملے گا کیا؟
Now what do we get out of that conversation? बुराई भी हो रही है किसी की, झूठी सच्ची खबरें भी डिस्कस हो रही हैं, उनका पर्दापोशी भी नहीं हो रही, उसको खोल रहे हैं चीजों को, और आखिर में ना तो हम सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं और ना ही हम उनको डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये आपकी खराबी है, आप इसको दुरुस्त करें. गीबत भी हो गई, बोहतान भी हो गया, गलत बातें भी हो गई और किसी की पर्दापोशी भी नहीं की, सारे गलत काम एक वक्त पे हो गए. छोड़े, मारें गोली, क्या जरूरत है किसी को डिस्कस करने की, बस अल्लाह के हवाले करें. हाँ, अगर किसी ने कोई जज उनके बारे में बात करता है तो वो तो डिफरेंट बात है, लेकिन हमारे आम बंदों की इतनी लंबी लंबी डिस्कशंस करके और उनके छुपे हुए पर्दे खोलने की हमें कोई फायदा नहीं होने लगा. हाँ, नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा है. फिर फरमाया वल्लाहु फी आउन अल अब्दी मा कान अल अब्दु फी आउन अखी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आउन कहते हैं मदद को, अल्लाह ताला बंदे की मदद में होता है जब तक के मां कान अल अब्दु, जब तक के होता है बंदा फी आउन अखी, अपने भाई की मदद में. तो यही बात मैं आपको कह रही थी ना कि आप तो मदद कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग और आपकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब तक आप किसी की मदद कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद में है. अल्लाह ताला आपके रास्ते के कांटे हटाता जाएगा, मुश्किलें हटाता जाएगा, परेशानियों को दूर करेगा. इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अपनी बबल में से निकल के हर वक्त अपना रोना धोना छोड़ के, अगर आपको दिल ये करता है कि आप तकलीफों में से निकलें तो आप लोगों की मदद के हो जाएं, आप लोगों के फायदे के बन जाएं. कहते हैं ना कि कभी कोई औरत कहती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, तो उसको क्या कहते हैं, लोगों के बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दो, आपका बच्चा खाना शुरू कर देगा. बुलाओ अपने घर में, उनके मुंह में डालो तो आपका बच्चा कहेगा है मेरा खाना इधर मेरे मुंह में डाले. सुभान अल्लाह. यानी जो आपको ये दिल चाहता ना कि मेरे साथ भलाई हो जाए, वो लोगों के साथ करने लग जाए. तो कितना बड़ा ये इंसेंटिव है कि अगर मैं किसी की मदद कर रही होंगी तो अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा. बहुत बड़ा इंसेंटिव है. तो आई होप कि हम ऐसी सोच रखने लग जाएं, अलर्ट हो जाएं कि मेरे हाथ से कोई नेकी ना जाए, मैं उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डाल दूं. अगर मैं कर नहीं सकती, लोगों को इनकरेज कर दूं. ठीक है ना. वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, वो जो सूरत में आता है ना कि वो लोग इनकरेज नहीं करते थे मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए. ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि वो खाना नहीं खिलाते थे, हो सकता है वो खाना खिला ही ना सकते हो, लेकिन उनमें इतनी तकलीफ तो उनको करनी चाहिए थी कि अपनी जुबान को खोल के ये कह देते कि ये मिस्कीन भूखा है, इसको खाना खिला दो. ये तो कर सकते हैं ना. हम अपनी जुबानों से कितने काम करते हैं, कितनी बातें करते हैं. तो इसी जुबान को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने लग जाएं, लोगों को अच्छे मशवरे देने लग जाएं, इसी जुबान से लोगों को अच्छी बात कह दें. तो यकीन करें कि जब हम नेकी के सोच रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला ये रास्ते हमारे लिए खोलता जाएगा और वो बता देगा, कभी लिख के, कभी बोल के, कभी अपनी फिजिकली हेल्प करके, कभी फाइनेंशियल हेल्प करके, कभी मॉरल हेल्प करके, कभी दूसरों को रास्ता दिखा के. पीछे हदीस हमने पढ़ी थी ना कि जो लोगों को नेकी का रास्ता दिखाता है वो भी ऐसा ही है जैसे नेकी करने वाला है. तो हमारा दीन तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की बातें हमको बताता है और बहुत आसानी से नेकियां हमारे खाते में पड़ सकती हैं. लेकिन ये बात है कि हम उस चीज को सोचते ही नहीं. हम सारी जिंदगी अपने ही दुखों और गमों को बहुत बड़ा समझ के और अपने ही में गुम रहते हैं, अपने ही में गुम रहते हैं. लोगों की होश ही नहीं होती हम. जी, ये क्या क्वेश्चन पूछा आपने फरीदा जी? What is this? sorry मुझसे वो प्रेस नहीं हो रहा था. अस्सलाम वालेकुम Sorry? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था ना कि वह सॉरी जब किसी को किसी की हेल्प करें तो ये ना कहो कि दुआ करें हमारे लिए. तो फिर आपने फिर बाद में कहा कि जब कोई तारीफ करे तो उसको ये ना कहो कि मेरी तारीफ ना करो, या it's like isn't that the same thing then कि अगर No, it's not.
because کیونکہ جو کیا نام ہے شیخ نعمان علی خان کہہ رہے تھے کہ مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ کئی مسلمان جو ہے نا وہ اسلام سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، تو یعنی کہ کوئی دعا کہتا ہے نا تو نہیں نہیں مجھے دعا نہ دو، مجھے نہ دعا دو کیونکہ پھر میرا نا میری نیکی خراب ہو جائے گی، تو کہتے تھے یہ اچھا نہیں ہے، ایسے نہیں، بالکل صحیح انہوں نے کہا. دیکھیں اس میں وہ دعا خود سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ خود سے جو دعا دے رہا ہے تو آپ کہیں آمین، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری لیے دعا کرو. But I don't understand like why it's wrong to say like merely dua karo. It's like it's just a dua, you know, it's like a connection to Allah Ta'ala, and jab Allah Ta'ala Right, when you did something to that person, don't ask for dua. آپ اس کا بدلہ نہ مانگو. جب آپ نے نیکی کیا، لیٹس سے آپ میرے ساتھ ویسے ہی ملنے کے لیے آئی ہیں، آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، آپ ملنے آئی ہیں اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں میرے لیے بھی دعا کرنا، تو میں کہوں گی ضرور، آپ کہیں 100 دفعہ کہیں میں ضرور کروں گی. لیکن جب آپ نے مجھے قرض دیا، آپ نے کہا یہ لے یہ کریں، تو میں کہوں گی ہائے میں آپ کا کیسے شکریہ ادا، آپ کہیں بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. تو آپ نے تو اپنا بدلہ لے لیا نا، آپ نے میری کسی اور طریقے سے. رائٹ، وین یو آر ہیلپنگ سم ون، ڈونٹ آسک فار ریٹرن اینی کائنڈ آف ریٹرن. یہ دس از دا پوائنٹ. جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، ادر دین دیٹ دعا از اے گڈ تھنگ. الحمدللہ کوئی آپ کو دعا دے رہا ہے تو آپ کہیں جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، آپ کو قبول ہو. You get it? Right at the moment. Yeah, I understand like that. Okay, but the person, well, they feel like they want to do something back as well, and when you say dua, then it makes them feel happy that okay, yeah, I can do dua, I'll do dua for you, and then it's like they feel like they're doing something positive back because you help them. I don't understand why it's wrong to say, you know, give me dua as well. I don't understand that. I'm finding that hard to understand. Yeah, because you're not getting the idea. جو عالم ہوتے تھے نا پرانے زمانے کے، وہ جب کسی کو قرض دیتے تھے تو اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں ایک اس کے on top of something we are not asking. So you don't want to get any benefit at all whatsoever. You know what? دیکھیں آپ نے اپنے دل میں نیت اللہ کے لیے کرنی ہے، اور آپ نے اس کے اوپر اس سے کچھ مانگنا نہیں ہے. ڈونٹ آسک فار اینی تھنگ ان ریٹرن. اللہ سے ریٹرن مانگے. لیکن اگر وہ خود سے دعا دے رہے، لیٹس سے آپ نے اس کی مدد کی، اس کو پیسے چاہیے تھے کرائے کے، آپ نے اس کو کرائے کے پیسے دے دیے، اب وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کرے، آپ کہیں آمین آمین. وہ خود سے دعا کر رہا ہے تو یو سے آمین الحمدللہ، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور اس نے دعا دے دی. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ہاؤ کین آئی، یعنی وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا تو بدلہ نہیں چکا سکتا، میں تو آپ کہتے ہیں آگے سے بس دعا کر دیا کیجیے گا، جب بھی یاد آئے تو دعا کر دیں. یہ اٹ از لائک آپ نے نیکی کی اور نیکی کا بدلہ واپس مانگ لیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. Is this just like an extra thing to be careful of, or is this like 100% you don't? You just absolutely do not ask for like dua. It is to be careful because you don't know کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا بدلہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ is going to give you a better thing, but you just gave that person an idea. ایسا ہوتا ہے نا کہ دوسرے کو یعنی آپ نے مجبور کر دیا، اب وہ ڈرتا ہے کہ یہ ہے دعا نہ کی تو پھر بری بات ہو جائے گی، اس نے مجھے دعا کا کہا ہے. زبردستی نہیں نہ کر سکتے. جیسے sometimes people send, excuse me, sometimes people, what do? They send a post and they said یہ میں بھیج رہی ہوں اور اب اگر آپ کے پاس یہ پہنچ گیا ہے اور آپ نے 10 بندوں کو نہ پہنچایا، قیامت کے دن میں آپ کا گریبان پکڑ لوں گی، آپ نے میرے لیے دعا کرنی. What did you do? You made the other person مجبور that you do dua for me or this is going to happen. تو جو دوسرا بندہ مجبور ہے نا، اگر آپ نے اس کو کہا دعا کرو تو اب وہ مجبوری میں آپ کے لیے مجبور ہو کہ آپ کے لیے دعا کرے گا. دعا تو کرنا ہی، انہوں نے کہا ہے کہ دعا کرنی ہے. No, if then it's not majboor. اور اگر یعنی اگر آپ نہ کہتے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدد بھیجی ہے، دیکھیں اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کو بڑا کر دیا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کروایا، اللہ نے آپ کے لیے مدد بھیجی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں میں بھی اور آپ بھی. You feel good about that. Yeah.
So it's just that when you are going to think about it, you will understand कि क्या बदले की सूरत है. Yeah, no, I've probably done both, like as in sometimes, you know, I've just said, oh, you know, कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो ये हुआ, या अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था तुम्हारे लिए तो तुम सबब बना. And sometimes obviously I said dua, and I'm just thinking, like, does that mean it's all Okay, wasted? be careful then. Be careful about it. कि right when you are helping someone, don't say that. Right when you're helping someone. ठीक है ना? It is good to leave that to Allah subhanahu wa ta'ala and wait कि अगर हो सकता है कि वो बंदा जो खुद से आपके लिए दुआ करेगा ना, आप नहीं भी कहेंगी ना तो वो आपके लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसके दिल से दुआ निकलेगी. आपने उसको ये आइडिया देने की जरूरत नहीं है आपकी कि बस आप मेरे लिए दुआ ही कर दे. तो नो, हम ये अल्लाह ताला से तवक्को रखते हैं कि उसके दिल से दुआ निकलेगी और अल्लाह ताला मुझे बेहतर अजर देगा. और इस वक्त मैं इसके दिल में ये डाल देती हूँ, अल्लाह ने ये किया है, मैंने नहीं किया. मैं कैसे हेल्प कर सकती थी अगर अल्लाह सुब्हान तआला ना चाहता. आपकी कोई नेकी काम आ गई है, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा. देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ मेकिंग दिस सिचुएशन मोर बेटर देन यू सेइंग ओ जी दुआ तो जरा करना ना मेरे लिए. यानी इन अ वे you just put a pressure on that person of dua. That is what we've learned. Okay. And regarding the खाना वाला, I remember मेरे शोहर जब छोटे थे कहते थे उनके ना खाला का लड़का था, वो खाना नहीं सही तरह खाता था. तो माशाल्लाह ये काफी सारे बहन भाई थे, तो कहते थे कि वो फिर जो खाने का वक्त होता ना इनको बुला लेते थे ताकि ये वो बैठ के खाएं, तो फिर इनको देखो देखी ना वो भी फिर खा लेते थे. So that is actually true, that does happen. ये सही बात है कि अगर आपने नेकी करना शुरू कर दें. कितना टाइम है रमशा हमारे पास? 20 मिनट्स है. अच्छा रमशा आप बोलो इस चीज के, ये जो आपने लिखा है बताएं फरीदा बहना को. हाँ जी, मैं ये सोच रही थी कि जब हम किसी के लिए बहुत दिल से कुछ करते हैं या कोई हमारे लिए बहुत दिल से या पता चल रहा होता है कि अल्लाह की खातिर हमारे से कोई अजर की उम्मीद के बगैर कोई हेल्प कर रहा होता है, तो दिल करता है कि दुआ दें और उसको याद भी हम रखते हैं अपनी सोचों में, दुआओं में. तो ये बात थी कि अगर हम मतलब अल्लाह की खातिर अगर कर रहे हैं तो बस फिर ये उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला उसके दिल में भी अगर मोहब्बत डालनी हुई तो वो अल्लाह ताला डाल देगा, या दुआ करनी हुई उस बंदे ने तो वो अल्लाह की तरफ से हो जाएगा. हाँ, अल्लाह की खातिर किया है तो फिर अब अजर भी तो अल्लाह से ही चाहे ना. आप उसको एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर आपने मुझे वापस कुछ देना है तो आप ये दो. So, बात सारी है कि अल्लाह के लिए जब किया होगा तो फिर अल्लाह से ही मांगेंगे और समझ आ जाती है चीज. When you are going to keep on thinking about it, you will understand that रिटर्न में आप कुछ ले रहे हैं. रिटर्न में लेने की नहीं, आपने अल्लाह के लिए किया था तो रिटर्न भी आपको अल्लाह से ही मिलेगा. ओके, चलिए आज कहानी है हमारी हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह तमीमी की रज़ी अल्लाहु अन्हु. ये अशरा मुबशरा में से थे और ये सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से थे. तलहा बिन उबैदुल्लाह कुरैश के एक तिजारती काफिले के हमरा जा रहे थे. जब ये काफिला बुसरा पहुंचा तो बड़े बड़े कुरैशी ताजिर खरीदो फरोख्त करने के लिए वहां की आबादी में चले गए, यानी उनकी मंडी में. तलहा जो थे वो अभी यंग थे बहुत और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे. जब ये मंडी में गए तो कहते हैं कि सारे लोग बिजनेस में बिजी थे कि अचानक एक क्रिश्चियन प्रीस्ट आ गया और उसने जोर जोर से कहने लगा कि बताओ मुझे कि कोई ऐसा भी बंदा है जो मक्का से आया है. तो हजरत तलहा ने कहा कि मैं यंग था, मैं जल्दी से गया और मैंने कहा हाँ मैं मक्का से आया हूँ. तो उसने पूछा क्या तुम में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो चुका है? मैंने पूछा अहमद कौन है? उसने कहा इब्ने अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब. इस महीने में उसका ज़ुहूर होना था, वो आखिरी नबी होगा, मक्का में पैदा होगा, मदीना तैयबा की जानिब हिजरत करेगा. ए नौजवान तू जल्दी से उसके पास जा. तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि राहिब की बातें मेरे दिल में ऐसे घर कर गईं कि मैंने सारा तिजारत छोड़ छाड़ मैं जल्दी से वापस मक्का पहुंचा. जब पहुंचा तो मैंने पूछा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے؟ اور کیا ایسا واقعہ ہو گیا؟ تو ان سب نے کہا ہاں. اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے بھی اس کی بات مان لی ہے. طلحہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا. وہ بہت ہی نرم خو، ہمدرد اور ہر دل عزیز بندے تھے اور بہت ہی اچھے مزاج والے بزنس مین تھے، اور ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ مانوس تھے. میں ان کی محفل میں بیٹھا بھی کرتا تھا. تو میں جلدی سے ابو بکر کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ بھی ان کے حامی بن گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا مسلمان ہونے کا، اور انہوں نے حضرت طلحہ نے ان کو واقعہ سنایا کہ وہاں کا جو پریسٹ تھا وہ یہ ساری باتیں مجھے کر رہا تھا. اتنی زیادہ اس کو نالج تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت میں ظاہر ہونا ہے، کس فیملی میں سے ہونا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ طلحہ چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ ایک انجان بندے نے ان کی نبوت کے بارے میں تصدیق کی ہے. طلحہ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن مجید کی کچھ تلاوت کی اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ بھی سنا دیا. آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ کے ظہور کے متعلق خبر دی. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گیا. اس طرح میں چوتھا انسان تھا، فورتھ بندہ جس نے حضرت ابوبکر کے ذریعے سے اسلام کو قبول کیا. اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اس کے گھر والوں کو اتنا برا لگا کہ ان کو بہت شوق لگا، اور سب سے زیادہ ان کی ماں کو. اور انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ حضرت طلحہ اسلام سے پھر جائیں. لیکن وہ انہوں نے جو ایک ڈیسیژن لے لیا تھا انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں، حالانکہ ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں. مسعود بن خراج بیان کرتے ہیں کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا. بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، جیسے رسی سے باندھے ہوئے تھے. پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے اور خود شور و غل مچا کر اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اور ان میں ایک بڑھیا عورت چیختی تھی اور گالیاں دیتی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون نوجوان ہے اور اسے کیوں مار رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے اور یہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے. میں نے پوچھا اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ طلحہ کی ماں ہے. پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خویلد اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسی میں جکڑ دیا اور مکہ کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان دونوں کو عبرتناک سزا دیں. ہم نے آج تک سنا ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے. ہمیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کو بہت 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 تکلیفیں دی گئی تھی. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مار کھائی. ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ کے ساتھ ان کو بھی تکلیف دی گئی. اور آپ کو وہ یاد ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو سارے لوگ بھاگے تھے مارنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق بیچ میں آگے تھے اور کہا تھا کہ تم ان کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیا اور یہ بے ہوش ہو گئے جب تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر جائیں گے اور یا مر گئے ہیں. تو گھر والے آئے اور اٹھا کر لے کر گئے اور ان کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ انہیں جوتیوں کے ساتھ اور مکوں کے ساتھ ان کے سر کے اوپر مارا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ابو کے سر کو مساج کرتی تھی اور صاف کرتی تھی تو پورے کا پورا بالوں کا گچھا اتر آتا تھا. اتنا مارا تھا کہ بال اکھڑ گئے تھے ان کے سر کے. سبحان اللہ. پھر حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ تیزی سے دن گزرنے لگے اور حضرت طلحہ بن عبداللہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرنے لگے اور ان کو ڈفرنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیے. زندہ شہید طلحہ، نیک طلحہ، سخی طلحہ، فراخ دل طلحہ کے لقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارا کرتے تھے. زندہ شہید کا لقب ملنے کی داستان یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور مشرکین کا ایک پورا گروپ آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان لوگوں کو مجھ سے بھگائے، وہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ حضرت طلحہ فوراً کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ نہیں۔ انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو۔ وہ لڑتے رہے سارے اور روکتے رہے حتیٰ کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ اب یہ کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دانت شہید ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹ چکا تھا، اور وہ خون جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، خون بہ رہا تھا، اور تکلیف سے اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ اور حضرت طلحہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ لڑتے تھے، ان کو مارتے تھے مشرکین کو، اور رسول اللہ جب وہ ذرا سا پیچھے ہٹتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے سہارا دے کے اور اوپر چڑھاتے تھے کہ پہاڑی کی طرف چڑھ جائیں تاکہ وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اور یہ کرتے کرتے حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اور کہتے ہیں کہ جب ان کے زخم گنے تھے 70 سے زیادہ زخم ان کے جسم کے اوپر تھے، کہ جب سارے مسلمان، جب وہ مشرکین بھاگ گئے تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی خبر لو، حضرت طلحہ کی خبر لو، اور یہ فرمایا تھا کہ جس نے زندہ شہید کو دیکھنا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اس کے بعد طلحہ الخیر یا ان کے جود اور سخاوت کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت طلحہ کے گھر پاس یہ بہت یعنی رچ صحابیوں میں سے تھے، تو کوئی آیا اور اس نے ان کو 7 لاکھ درہم دیے۔ دیٹس اے بگ اماؤنٹ۔ اب کیا ہوا، رات ہو گئی، وہ ایسے وقت میں آیا کہ ابھی انہوں نے کچھ اس کا کیا نہیں تھا، رات ہو گئی۔ تو حضرت طلحہ اتنے دکھی ہوئے کہ آپ کی بیوی جو ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر آپ کو کیا پرابلم ہو گئی ہے، کیوں میں نے کوئی غلط کام کر دی کہ آپ اتنے اداس ہو گئے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا نہیں، آپ تو بہت فرما بردار اور نیک دل بیوی ہیں، میں رات بھر یہ سوچتا رہا ہوں کہ وہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا جواب دے گا جو اپنے گھر میں اس حال میں رات گزار رہا ہے کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال اور دولت موجود ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا بھلا یہ کون سے غم کی بات ہے، آپ کی قوم اور آپ کے دوست احباب میں سے بہت سارے بہت نیڈی لوگ ہیں، صبح ہوتے ہی مال ان میں تقسیم کر دیجیے گا۔ یہ تجویز سن کر وہ بہت خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، بینک میں جمع کرا دیں، سیو کر لیں، بزنس کر لیں، کوئی پراپرٹی خرید لیں، سو مینی آئیڈیاز، آپ نے پیسہ ہی لگانا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے پیسے کو سیو کر۔ بیوی کیا کہہ رہی ہے، صبح ہوگی تو صدقہ کر دیجئے۔ یعنی ہر ایک کا جو نا وہ تھنکنگ کا انداز فرق ہوتا ہے، اور ان کو پتا تھا کہ میرے شوہر کو کیا بات اچھی لگتی ہے، ان کو پیسے کا رکھنا ہولڈ کرنا نہیں اچھا لگتا، ان کو صدقہ خیرات کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو انہوں نے وہی مشورہ اپنے ہسبینڈ کو دیا کہ آپ دے دیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو دعائیں دی اور ان دونوں نے مل کے مال کو تھیلیوں میں ڈالا تاکہ یہ تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس کو فائنینشیل ہیلپ چاہیے تھی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک زمین کا پلاٹ ہے، یعنی ایک پیس آف لینڈ ہے جو حضرت عثمان نے مجھے دیا تھا، یا تو وہ تم پلاٹ لے لو یا اس کی قیمت لے لو۔ تو اس شخص نے کہا میں قیمت لے لوں گا۔ آپ نے اس کو بیچ کے اس کے 3 لاکھ درہم اس کو دے دیے۔ یعنی کوئی ایسے ہی نہیں مشہور ہو جاتا کسی چیز کے لیے کہ ہم کہیں کہ پروپیگنڈا کر کے اور لوگوں کے دماغوں میں کوئی بات ڈال کے تو ہم ان سے کوئی لقب لے سکتے ہیں یا کسی چیز کے لیے مشہور ہو سکتے ہیں۔ وہ کہنے کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ خود سے انسان اپنے عمل کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ تو ان کی نیکی اور فراخ دلی اور دینے کا سٹائل، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، یعنی سبحان اللہ، اس کی وجہ سے وہ ان ناموں سے مشہور تھے۔ اور آج کل لوگ کس ناموں سے مشہور ہوتے ہیں؟
مجھے یہ حدیث یاد آ رہی تھی، اس دن میں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ صحابیوں میں سے کسی نے، ایک صحابی نے کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ ہم اتنے زیادہ سچے لوگ تھے کہ کوئی ایک جھوٹا ہوتا تھا تو حیران ہو کے کہا جاتا تھا کہ وہ جو جھوٹا، یعنی اس کا نام آتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی ریپوٹیشن آ جاتی تھی، ایک کوئی بندہ ہوتا تھا ہزاروں میں. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی ایک سچا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ جو بہت سچا ہے، وہ جو بہت سچا ہے. یعنی اب یہ حالات پلٹ گئے ہیں. تو ہم سب کو غور فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا، ہماری پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں. کبھی بھی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں یا بتا دیتے ہیں اپنی نیکی تو جسٹیفائی نہ کریں اپنے آپ کو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں کہ میں نیکی کو بڑھانے کے لیے کر رہی ہوں. نیت کو ضرور چیک کریں کہ نیت کس لیے. لوگوں میں مشہور ہونے کی نیت ہے، لوگوں سے اپریسیشن لینے کی نیت ہے، تو اٹ از بیٹر ٹو اسٹے کوائٹ. جہاں پر آپ کو لگے نا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری نیت کیا ہوگی، کہ میں اپنی نیکی کو لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں تو کیا میں لوگوں کو انکریج کر رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں میری نیت خراب نہ ہو جائے. اٹ از بیٹر ٹو اسٹے کوائٹ. سیدھی سیدھی بات کر دیں، آپ نیکی کر لیں، وہ صدقے کی جگہ ہے. ڈونٹ گیو یور ایگزامپل، اپنی ایگزامپل نہ دیں اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی نیت خراب ہو جائے گی. اس دن ہم نا ہمارا ایک گروپ ہے اور اس میں لوگ صدقے کے کام کرتے ہیں. تو استاذہ پڑھا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تختیاں لگا دیتے ہیں، بلکہ بک میں تھا فقہ القلوب میں کہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس پر اپنے نام کی تختی لگا دیتے ہیں. تو میں نے کوشچن کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے نام کی تختی لگاتے ہیں تاکہ ان کو ثواب ملتا رہے، لوگ ان کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ماں باپ کو تو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور ان کو دعا مل جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہو جائے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا کر رہا ہوں. سو جب آپ وہ تختی نہیں بھی لگائیں گے تو لوگ دعا دیں گے تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ دعا کس کو جا رہی ہے. آپ کی نیت بھی محفوظ رہے گی اور آپ کے ماں باپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. آپ کی تختی لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو بس بات ساری یہ کہ نیت خراب نہ ہو جائے. اصل میں ساری بات آ کے دل پر ٹکتی ہے اور قیامت کے دن فیصلہ ہی دلوں کے اوپر ہوگا، دلوں کی نیتوں کے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو نیک بنا دے. میں کھانا بھی کھاؤں تو وہ میری نیکی کنسیڈر ہو، میں پانی پیوں نیکی کنسیڈر ہو، میں سوؤں تو نیکی کنسیڈر ہو کہ میں وہ آپ کی نیت سے کر رہی ہوں، دعائیں پڑھتی ہوں، اگلی نیکی کو سوچ کے سوتی ہوں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا، اور وہ سب بالکل خالصتاً آپ کی رضا کے لیے ہو، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہو، آپ سے محبت کا اظہار ہو میرا. وہ میری نیت میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، میری نیت کو خالص اپنے لیے رکھیں. ولا تجعل فیہ لأحد شیئا، اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہ رکھیں، نہ لوگوں کا، نہ شیطان کا، نہ میری تعریف کا، نہ ریاکاری کا کوئی حصہ نہ ہو. مجھے کسی کو دکھانا نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی. اگر یاد کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. بہت اچھے الفاظ بھی ہیں اور بہت اچھا میننگ بھی ہے دعا کا. اور ہر وقت اپنی نیت کو چیک بھی کریں. اور دعا کے بغیر نیت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ بہت ساری نیکیاں ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں یا ریاکاری کر کے، مینشن کر کے، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے لیے آسانیاں کرے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو، جس سے تو خوش ہو. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.